ذرا میں بھی دیکھوں آپ نے تجوید کو کتنا سمجھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ جو میم کے اوپر شد ہے، اگر میں اسے مشدد کہوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ جو یا ہے اس کے اوپر بھی شد ہے، لیکن اگر میں اس کو مشدد نہ کہوں تو کیا آپ سوال کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ آپ کہیں گے بھائی میم کے اوپر شد ہے تو یہ مشدد ہے، یا کے اوپر بھی شد ہے تو یہ بھی مشدد ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ آپ کا مشدد نہیں ہے۔ ظاہراً یہاں پر یہ مشدد لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو یہاں پر شد آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ عارضی شد ہے۔ کیا ہے؟ یہ ٹیمپرری ہے، لیکن یہ جو شد ہے یہ پرماننٹ ہے۔ کیا ہے؟ پرماننٹ ہے۔ آپ کو یہ چیز جاننی ہے کہ بھائی یہ پرماننٹ کیسے ہے، یہ ٹیمپرری کیسے ہے۔ اگر آپ تشدید پڑھتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ ادغام کی تشدید ہے یا مشدد کی تشدید ہے، تو سمجھ لیجئے آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر تجوید نہیں پڑھ رہے۔ آج کا یہ جو نقطہ ہے یہ آپ کی پوری قرات انشاءاللہ بدل دے گا۔ تو چلیے آج ایک خاص ٹاپک آپ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے لام تعریف کا بیان پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادغام اور مشدد کی تشدید میں فرق۔ سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے۔ آج کی کلاس میں ہم ادغام کی تشدید اور مشدد کی تشدید میں فرق کو جانیں گے، اور یاد رکھیے گا یہ جو ٹاپک ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے گا، ہر ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ نے یہ ٹاپک آج سے پہلے کہیں نہیں پڑھا ہوگا، یوٹیوب کی پوری ہسٹری میں آپ کو ایسا ٹاپک نہیں ملے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ آپ کو ادغام اور تشدید کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ادغام تب ہوگا جب نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ 4 حروف آئیں گے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی یا میم نون واو۔ 2 حروف آئیں گے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا، یعنی لام اور را۔ پھر آپ کو متجانسین، متقاربین اور مثلین کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو مشدد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی تشدید شدہ حرف۔ مشدد ہم کہتے ہیں جس حرف کے اوپر تشدید ہو، یعنی اگر کہیں پر کسی حرف کے اوپر تشدید آ گئی تو وقف کی صورت میں اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے اندر کتنی سختی کرنی ہے، یہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ بھائی ادغام کی جو تشدید ہے اور مشدد کی جو تشدید ہے اس میں فرق ہے۔ اکثر طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادغام کی تشدید اور حرف مشدد کی تشدید بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تشدید ادغام میں بھی ہوتی ہے اور تشدید مشدد میں بھی ہوتی ہے، بات کو سمجھنا، مگر دونوں کی تشدید ایک جیسی نہیں ہوتی، دونوں کی تشدید ایک جیسی نہیں ہوتی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور 4 طریقے کا فرق ہے جو میں انشاءاللہ آج ڈسکس کرنے والا ہوں، وہ 4 بنیادی فرق میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے، ادغام کی تشدید اور مشدد کی تشدید جو ہے نا یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو پہلے یہ چیز سمجھاؤں گا تاکہ پھر انشاءاللہ ٹاپک سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے ادغام جب آپ کرتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں بھائی نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب کیا آ جائے، یا میم نون واو لام اور را، یعنی یہ 6 حروف آ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں۔ اوپر والے جو حروف ہیں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ادغام تام یعنی بغیر غنہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جب آپ نون ساکن و تنوین کے بعد یہ 6 حروف پاتے ہیں قرآن پاک کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں ان کے اوپر شد ہوتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی بھائی؟ حالانکہ یہ شد ان کی اپنی نہیں ہوتی، یہ ان کی اپنی اصل شد نہیں ہوتی، ٹھیک۔ یعنی ہم نون ساکن و تنوین کے بعد یہ حروف پاتے ہیں تو ہم وہاں پر لازماً ادغام کرتے ہیں تو شد کا آنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ کا مشدد ہوتا ہے، مشدد ہم کہتے ہیں تشدید شدہ، یعنی کوئی بھی حرف لے لو، جیسے میں با لوں گا، اس کے اوپر میں شد لگا دوں تو یہ آپ کا مشدد کہلائے گا، اور یہ اس کی اپنی تشدید ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے ربا، اب مجھے بتاؤ کیا یہاں پر ادغام ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ ہوتا ہے؟
नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं बनता यहां पर। लेकिन हम देखते हैं यहां पर बा मुशद्दद है तो इसको हम जो है 2 बार पढ़ते हैं। इसका जो मखरज है यानी इसकी जो अदायगी है वो दोहरी है, यानी ट्वाइस हम इसको अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि तशदीद है। तो अब मैं आपको यह समझाने लगा हूं कि इदगाम की जो तशदीद होती है और मुशद्दद की जो तशदीद होती है, इसमें फर्क है, 4 एतबार से फर्क है। और वो 4 एतबार क्या है? सबसे पहला लिखावट के एतबार से, इसको इंशाल्लाह आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला लिखावट के एतबार से, लिखावट के एतबार से इसमें फर्क है, यानी रस्मुल खत के एतबार से फर्क है। दूसरा, इसमें जो दूसरा फर्क है वो है अक़साम के एतबार से। क्या है भाई? अक़साम के एतबार से। तीसरा जो है वो है वक्फ के एतबार से, और चौथा जो है वो है अदायगी के एतबार से। सच सच बोलना भाई, लाइव चैट में आप जरूर बताइएगा मुझे, क्या आपने ये टॉपिक कहीं पढ़ा है? और YouTube की पूरी हिस्ट्री छान मार लो, वहां पर ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ढूंढ के दिखाओ मुझे, ये टॉपिक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि भाई इदगाम की जो तशदीद है इसमें और मुशद्दद की तशदीद में फ़र्क है। ये शायद पहला वीडियो ऐसा होगा YouTube के ऊपर जो इंशाल्लाह आज अपलोड होने वाला है, जिसको आप देख रहे हैं। वो ये है, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई इदगाम की तशदीद और मुशद्दद की तशदीद में 4 एतबार से फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको कारी आकिब यूट्यूब चैनल पर ही मिलती है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे लेकिन शेयर ज़रूर इंशाल्लाह वीडियोस को कीजिएगा ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। चलिए, तो 4 एतबार से मैंने फ़र्क बताया भाई, बात को समझना। पहला लिखावट के एतबार से यानी रस्मुल ख़त के एतबार से। दूसरा अक़साम के एतबार से यानी किस्मों के एतबार से। तीसरा वक्फ के एतबार से यानी रुकने के एतबार से। और अदायगी यानी अदायगी में इसके अंदर जो है क़ुव्वत है, क्या है, अदायगी के एतबार से इसके अंदर फ़र्क है। तो ये 4 एतबार से फ़र्क है इदगाम की तशदीद और मुशद्दद की तशदीद। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर लास्ट वाला लिखा ना, अदायगी वाला, ये सबसे नाजुक है और सबसे आला नुक्ता भी है। नाजुक इसलिए है क्योंकि सारा दारमोदार अदायगी पर है, क्योंकि जब आप फ़र्क को नहीं समझेंगे अदायगी तब मुश्किल होगी, जब आप फ़र्क को समझेंगे तो अदायगी आसान होगी, ठीक है इंशाअल्लाह। तो 4 एतबार से अब आपका फ़र्क सामने आ गया, इदगाम की तशदीद और मुशद्दद की तशदीद। तो मैंने इदगाम की तशदीद आपको समझाई ना, यह है इदगाम की तशदीद। नून साकिन और तनवीन के बाद जब या मीम नून वाव या लाम रा आ जाए, मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे मई या अमल। अब देखिए, नून साकिन के बाद या आ गया ना, तो ये क्या है भाई, इसको हम कहेंगे इदगाम की तशदीद। ये जो यहां पर तशदीद आ गई ना, इसको हम कहेंगे इदगाम की तशदीद। हालांकि ये मुशद्दद है, ये आपका असल मुशद्दद नहीं था। मुझे बताओ, मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं, आप डाउट करेंगे, क्योंकि मैं या अमल है ना, अगर ये होता मिम, बात समझना, मिम या अमल, बताओ भाई, यहां पर आ गया मिम, मीम साकिन, बता भाई क्या यहां पर या के ऊपर तजदीद लगानी थी? नहीं, यहां पर तजदीद नहीं लगानी थी। क्यों? क्योंकि या पर तजदीद हम तभी लगाएंगे जब इसका पहला वाला हरफ नून साकिन हो या तनवीन हो, वरना यहां पर या के ऊपर हम तशदीद नहीं लगाएंगे। हम यहां पर या के ऊपर तशदीद इसलिए लगाते हैं क्योंकि नून साकिन और तनवीन के बाद ये चीजें आती हैं तो वहां पर इदगाम का रूल हो जाता है। यहां पर कोई इदगाम का रूल नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है कि मीम साकिन के बाद जब या आ जाए तो वहां पर इदगाम होता है? आपने कभी नहीं सुना होगा। तो जब यहां पर इदगाम नहीं होगा तो बताओ भाई, क्या तशदीद लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो तशदीद यहां पर है ना, ये आरजी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, लॉजिकली मैं समझा रहा हूं। आरजी क्यों है? क्योंकि नून साकिन और तनवीन आ गया तो हमने तजदीद लगा दी। अगर नून साकिन और तनवीन के बगैर कोई और आ जाता तो या मीम नून वाव लाम रा ये बगैर तजदीद के ही लिखने थे, इनके ऊपर कोई तजदीद नहीं आनी थी। तो हमने ये बात अब समझ ली कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब ये यरमलून के हरूफ आएंगे तो वहां पर शद का इस्तेमाल होगा, तो वो कहलाएगी इदगाम की शद। क्या? वो कहलाएगी इदगाम की शद। और जो लफ्ज कुरान में आपका एज इट इज मुशद्दद होगा वो होगा आपका मुशद्दद की तशदीद, यानी मुशद्दद की तशदीद। तो अब आपने क्या समझा? इदगाम की तशदीद अलग है, मुशद्दद की तशदीद अलग है। बात को समझ लिया भाई? ये बड़ा ही आसान है, इतना ज़्यादा वो
जो है रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बस ये चीज़ आपको समझनी है। तो 4 एतबार से मैंने फ़र्क गिनवाया, लिखावट के एतबार से, रस्मुल ख़त के एतबार से, अक़साम के एतबार से, वक्फ़ के एतबार से, अदायगी के एतबार से। बात यहाँ तक समझ आ गई भाई? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत अच्छा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपने नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था। 4 एतबार से जो फ़र्क है ना, उसमें सबसे पहला है लिखावट के एतबार से। लिखावट के एतबार से यानी रस्मुल ख़त के एतबार से, रस्मुल ख़त के एतबार से यानी लिखावट के एतबार से। अब मैं लिखावट के एतबार से इंशाल्लाह आपको फ़र्क समझाऊंगा। मुशद्दद में पहले फ़र्क समझाऊंगा। मुशद्दद में देखिए, मुशद्दद में क्या होता है, मैं यहां पर लिखूंगा, मुशद्दद में क्या होता है, सिर्फ एक हरफ लिखा जाता है। मुशद्दद में क्या होता है, एक हरफ लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे जैसे बा, और इसके ऊपर मैंने शद लगा दी। तो मुशद्दद में क्या होता है, सिर्फ एक हरफ लिखा जाता है, और जब मैंने एक हरफ यहां पर लिखा और इसके ऊपर क्या लगा दी भाई, इसके ऊपर शद लगा दी, तो ये क्या बन गया, ये आपका मुशद्दद बन गया। ये क्या हो गया, मुशद्दद हो गया। अब शद जो है इस बात की अलामत है कि असल में यहां 2 हरफ हैं। क्या है, 2 हरफ हैं। ठीक है, 2 हरफ कैसे, एक इसके अंदर साकिन है, दूसरा इसके अंदर अपना मुतहर्रिक है। मिसाल के तौर पर जैसे हम अम्मा पारा पढ़ते हैं, अम्मा पारा का हम सूरा पढ़ते हैं अम्मा। बताओ भाई, यहां पर जो लिखावट के एतबार से आपने समझना है ना, ये यहां पर मीम मुशद्दद है, और इस मीम के अंदर एक आपका साकिन है, एक आपका मुतहर्रिक है। या इसी तरीके से सूरह लहब आप पढ़ते हैं, आप पहली आयत क्या पढ़ते हैं, वतब्बा, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इस बा के अंदर एक आपका साकिन है, एक आपका मुतहर्रिक है। क्लियर होगी बात? तो लिखावट के एतबार से आप मुशद्दद में क्या समझेंगे कि कोई एक हरफ ऐसा हो जिसके ऊपर शद हो और उसके अंदर आपके 2 हरफ पाए जाते हो। ठीक है, जैसे अम्मा यतसाअलून में आप देखते हैं, सूरह नबाई की आयत खोलते हैं ना, हमारे पास ये दोनों आयत करीमा मौजूद हैं। इसको इंशाल्लाह आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। ये है यहाँ पर पहली आयत, दूसरी आयत को भी इंशाल्लाह यहाँ पे रख देता हूँ, दोनों आयतों को देखेंगे। देखिए, ध्यान रखिए भाई, क्या है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून, अम्मा। तो अब यहां पर अब गुन्ना करते हैं, क्योंकि आपने गुन्ना करना है, क्योंकि मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के अंदर अपनी एक सिफत होती है, सिफत गुन्ना वाली, और जब शद के साथ ये आ जाए ये 2 हरूफ, तो इनके अंदर गुन्ना ज़मानी होता है, आला किस्म का गुन्ना होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो हम पढ़ते हैं अम्मा, तो अब आप मालूम करेंगे कि पहला वाला साकिन है, बाद वाला मुतहर्रिक है। सेम यहां पर तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यहां पर देख लीजिए, ये जो 2 यहां पर आ गए ना, ये 2 लफ्ज आ गए, एक तो लहब और वतब। ठीक है, यहां पर ये जो वाव के ऊपर शद है ना, ये मुशद्दद की शद नहीं है। बात को समझना, हालांकि है ये मुशद्दद ही, लेकिन ये जो शद यहां पर है, ये आपकी इस हरफ की अपनी नहीं है, बल्कि यहां पर ये आई है किस वजह से, क्योंकि पीछे तनवीन है। तो मालूम हुआ कि ये जो पहली वाली शद है, ये इदगाम की तशदीद है, और ये जो बा के ऊपर शद है, ये मुशद्दद की तशदीद है। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, इदगाम की तशदीद और मुशद्दद की शद में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क आपके सामने है, यहां पर ये शद है, ये आपकी इदगाम की शद है, और यहां पर ये शद है, ये आपकी मुशद्दद की शद है। कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा, तो आज आपने ये चीज़ें भी समझ ली। बड़ी बारीकी से ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कोई नहीं ये चीज़ें पढ़ाएगा, ये जिम्मेदारी शायद मैंने ही ली है कि ये बारीक बारीक चीज़ें मैं आपको समझाऊँ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाया करें, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, तो शेयर किया करें वीडियो को, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो, और आपकी वजह से अगर कोई सीख जाता है तो उसका अजर इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर देंगे, क्योंकि बेहतरीन आप में से वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो आप जब वीडियो को शेयर करेंगे तो आप इनडायरेक्टली उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना समझ लीजिए कि हम उनको बिनफ़्स नफीस नहीं सिखा रहे। आप अगर किसी की वीडियो से किसी की हेल्प कर रहे हैं कुरान सीखने में या हदीस सीखने में, तो उसमें आप जो है उस सवाब में आप हकदार हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, इसकी आप उम्मीद रख सकते हैं। तो अम्मा यतसाअलून में आप देखा
ٹھیک. اب یہاں کیا ہے, یہاں میم اور با ایک ہی حرف ہے, مطلب یہ سمجھانے کا ہے, یعنی میم یہاں پر ایک ہی حرف ہے, با یہاں پر ایک ہی حرف ہے, مگر شد بتا رہی ہے کہ پہلا حرف ساکن ہے, بعد والا متحرک ہے, دونوں کے اندر پہلا والا ساکن, بعد والا متحرک. ٹھیک ہے. اور ادغام میں دو الگ الگ حرف لکھے جاتے ہیں. ادغام میں کیا ہوتا ہے, یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے. مشدد میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مشدد میں سنگل حرف ہوگا, وہی تو میں سمجھا رہا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, چلے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں پہلے, پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کو بات کریں گے. تو میں نے کہا لکھاوٹ کے اعتبار سے جو میں نے فرق آپ کو سمجھایا, پہلا فرق مشدد میں, یعنی جو مشدد آپ کا ہوگا وہ آپ کا سنگل ایک حرف ہوگا قرآن پاک کے اندر جس کے اوپر شد ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس ایک حرف کے اوپر جب شد ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر دو الگ الگ حرف ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پہلا ساکن ہے اور بعد والا متحرک ہے. مگر ادغام میں کیا ہوتا ہے بھائی, ہاں ادغام میں کیا ہوتا ہے, ادغام میں دو الگ الگ حرف لکھے جاتے ہیں, دو الگ الگ حرف لکھے جاتے ہیں. اس میں بھی پہلا ساکن ہوتا ہے, بعد والا متحرک ہوتا ہے, مگر پڑھنے میں دونوں مل کر ایک مشدد جیسی آواز دیتے ہیں. جب ان کو ملایا جاتا ہے پڑھنے کے اعتبار سے, تلفظ کے اعتبار سے, تو وہ مل کر ایک مشدد جیسی آواز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ وہ چیز سمجھ لو, یہ آپ نے سمجھ لیا. تو پہلی چیز مشدد میں. دوسرا کیا تھا بھائی, ادغام میں. ادغام میں کیا ہوتا ہے, دو حرف ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ہے میں یعمل, نون ساکن, پہلا ساکن, اور یہاں پر اچھا اب یہ جو یا ہے نا, اس یا کے اندر جب شد آ گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی ایک ساکن ہے اور بعد والا متحرک ہے کہ نہیں. جب شد اس کے اوپر آ گئی تو اب یہاں پر آپ کی دو یا ہے اور ایک آپ کا نون ساکن ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ یہ جو نون ساکن ہے یہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے, ضم ہو جاتا ہے, اور یہاں پر ادغام ناقص ہوتا ہے, ادھورا ادغام ہوتا ہے. ادغام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. تو یہ جب مل جاتے ہیں نا تو یہ ایک مشدد جیسی آواز دیتے ہیں. کیسے, من یعمل, یعنی نون ساکن کی آواز ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے, تو آپ پڑھتے ہیں من یعمل, جیسے سورہ زلزلہ کے اندر آتا ہے نا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, اس میں آگے بھی آتا ہے پھر. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے, یہ دیکھیں سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 کیا ہے, دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. تو اب یہ جو تشدید یہاں پر ہے نا, یہ کس کی ہے بھائی, یہ ادغام کی تشدید ہے, اور یہ جو تشدید ہے یہ ادغام کی تشدید ہے. فرق سمجھ میں آ گیا. ادغام کی تشدید اور مشدد کی تشدید میں فرق کیا ہے, پہلا لکھاوٹ کے اعتبار سے, تو لکھاوٹ کے اعتبار سے فرق آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو را ہے نا, اس را کے اوپر بھی شد ہے. بتاؤ بھائی یہ کون سی ہے, یہ آپ کا ادغام کے اعتبار سے یا مشدد کے اعتبار سے؟ یہاں پر یہ مشدد ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی ادغام کا رول نہیں ہوتا, بلکہ را آپ کا شد کے ساتھ آتا ہے, تو ایک سنگل حرف ہے, تو یہ آپ کا مشدد میں ہو گیا اور یہ آپ کا ادغام میں ہو گیا. بات کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ رعد کے اندر وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ, تو وہاں پر واو آ جاتا ہے, تو نون ساکن الگ اور یا اور واو متحرک الگ. ٹھیک ہے نا. مگر قرات میں نون یا واو میں کیا ہو جاتا ہے, مدغم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نون جو ہے یہ مدغم کس کے اندر ہو جاتا ہے, یا کے اندر ہوتا ہے. تو کلیئر ہو گیا. تو یہ لکھاوٹ کے اعتبار سے ایک فرق تھا. کلیئر ہوگی بات. چلے بہت اچھا. یہ پہلا والا بالکل آسان ہے, اس میں کوئی اتنا ہے نہیں. ٹھیک ہے, لکھاوٹ کے اعتبار سے ہو گیا بھائی. چلے دوسرا ہوتا ہے بھائی ہمارا اقسام کے اعتبار سے فرق. دوسرا ہم یہاں پہ لکھیں گے اقسام کے اعتبار سے فرق, یعنی ادغام اور مشدد کی تشدید میں اقسام کے اعتبار سے بھی فرق پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مشدد جو ہوتا ہے نا, مشدد صرف مثلین میں ہوتا ہے. مشدد کہاں ہوتا ہے, صرف مثلین میں ہوتا ہے. میں یہاں پہ لکھوں گا مشدد صرف مثلین میں ہوتا ہے. مشدد جو ہوتا ہے وہ صرف کہاں ہوتا ہے بھائی, مثلین میں ہوتا ہے, یعنی ایک ہی جنس کے دو حرف, ایک ہی جنس کے دو حرف, جیسے رب با. ٹھیک. لیکن جب ہم اس کو لکھیں گے نا, ہم لکھیں گے ربا. ٹھیک ہے نا, یعنی پہلا والا ساکن بعد والا متحرک. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے ہا قاف
قاف. تو ہم کیا لکھیں گے اس کو؟ حق. اس طریقے سے کلیئر ہوگی بات. تو اب آپ دیکھیں گے مشدد صرف مثلین میں ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ ربا آپ دیکھتے ہیں یا حق کو آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ادغام تینوں میں ہوتا ہے. ادغام جو ہوتا ہے نا وہ تینوں میں ہوتا ہے، چاہے مثلین ہو، متجانسین ہو یا متقاربین ہو. جیسے مثلین کی مثال ہمارے پاس ہے من نعمت، جیسے سورہ لیل کے اندر آتا ہے نا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. تو یہ مثلین کی مثال آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. میں آپ کو وہ چیز دکھاؤں. دیکھیں جیسے ہاں یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس مثلین کی مثال ہے. یعنی ادغام جو ہے نا وہ تینوں میں ہوتا ہے. یعنی ادغام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اقسام کے اعتبار سے فرق دیکھیں تو مثلین، متجانسین، متقارب. تو یہ مثلین کی مثال ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں نون اور نون دونوں ایک جیسے ہیں نا، ہو بہو شکل ملتی ہے نا ان کی. تو جب شکل ملتی ہے تو یہاں پر یہ مثلین ہے. تو اب آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ جو یہاں پر آپ شد دیکھ رہے ہیں نا، یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ یہ ادغام کے اعتبار سے ہے. تو یہی فرق تو ہم سمجھا رہے ہیں، ادغام کی تجدید الگ ہے، مشدد کی تجدید الگ ہے. کلیئر ہے؟ حالانکہ نون آپ کا تجدید کے ساتھ ہے، یہ آپ کی اصل تجدید نہیں ہوتی. یہ آپ کی اصل تجدید نہیں ہوتی. یہ تشدید تبھی آئی کیونکہ پہلے نون ساکن تھا. اگر نون ساکن نہ ہوتا، فار ایگزامپل اگر یہ نون ساکن نہ ہوتا، یہ ہوتا با ساکن، یہ ہوتا مب. فار ایگزامپل ہم آیت کو چینج نہیں کر رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر یہ ہوتا مب تو بتاؤ بھائی با ساکن کے بعد جب نون آ جاتا ہے تو کیا وہاں پر ادغام ہوتا ہے؟ اگر آپ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا بھائی نہیں. نون ساکن کے بعد جب نون آ جائے، یا آ جائے، واو آ جائے، میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. لیکن جب با ساکن کے بعد نون آ جائے تو ادغام نہیں ہوتا. تو جب ادغام ہوا ہی نہیں تو بتاؤ بھائی کیا یہ یہاں پر تجدید آئے گی؟ تو یہ تجدید نہیں آئے گی. تو یہ تجدید یہاں پر عارضی ہے. عارضی کیوں ہے؟ کیونکہ اس تجدید کا آنا یہاں پر کس وجہ سے ہے؟ اس نون ساکن کے آنے کی وجہ سے ہے. لیکن جو تشدید پہلے سے کسی حرف کے اوپر ہو وہ آپ کا مشدد ہے، وہ آپ کی اصل تجدید ہوتی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ وہ آپ کی اصل تجدید ہوتی ہے. تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ہم پڑھ رہے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. تو اب آپ نے دیکھا مثلین کے اعتبار سے یا متجانسین کے اعتبار سے آ جائے، یعنی قریب المخرج بھی ہو یا ان میں صفات کا کچھ ملتا جلتا ہو. جیسے ہمارے پاس ایک آیت ہے قد تبین، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے نا، آیت نمبر 256 کے اندر. ٹھیک ہے، میں اس کو سائڈ کر لیتا ہوں. متجانسین کی مثال آپ دیکھیں. ہم یہاں پر دیکھیں گے، دھیان رکھیے گا کیا ہے. لا اکراہ فی الدین، دال اور تا، قد تبین، قد تبین. اب دیکھیے یہاں پر دال ساکن کے بعد، اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ، دال ساکن کے بعد جب آپ کا تا آ جائے تو کیا وہاں پر ادغام ہوگا؟ اگر آپ متجانسین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ادغام ہوگا. لیکن اگر آپ متجانسین کو ایک منٹ پرے رکھیں، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں ادغام آپ نے کیا پڑھا ہے بچپن سے لے کر آج تک؟ بھائی نون ساکن و تنوین کے بعد یا میم نون واو یا لام اور را آ جائے تو ادغام ہوگا. آپ متجانسین، متقاربین اور مثلین کو پرے رکھیں تو آپ کہیں گے بھائی یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. لیکن جب آپ نے متجانسین کا قاعدہ الگ سے پڑھا ہوگا تو یہ آپ کی ادغام کی ہی ایک قسم ہے، ادغام صغیر کی ہی آپ کی ایک قسم بنتی ہے متجانسین. تو دال ساکن کے بعد جب تا آ جاتا ہے تو اب یہاں پر ان کی صفات جو ہے وہ آلموسٹ مل جاتی ہیں. یعنی مل جاتی کیا، وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یہاں پر ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دال آپ تا کے اندر پورا ضم کر دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے قد تبین. کلیئر ہوگی بات؟ تو آپ سورہ بقرہ کھولتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اچھا اس میں آپ دیکھیں گے اب یہ جو تشدید یہاں پر آ گئی نا، یہ ادغام کے اعتبار سے ہے. لیکن یہ جو یا کے اوپر شد ہے یہ آپ کا مشدد ہے، یہ آپ کا مشدد ہے. اچھا من الغی تو یہ بھی آپ کا مشدد ہے. لیکن یہاں پر یہ جو شد ہے نا، یہ آپ کا مشدد تو ہے، ظاہراً مشدد تو ہے، لیکن نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہ جو تشدید ہے نا، یہ ادغام کی شد ہے، یہ ادغام کی تشدید ہے. اس یا کی اپنی نہیں ہے. یہاں پر اس جگہ پر یہ یا کی اپنی نہیں ہے کیونکہ یہ اس نے ادھار لی ہے. اس نے، آپ یوں سمجھ لیجئے، اس نے ادھار لی ہے. بھائی ادھار کیوں لے لی؟
اس کو کیا مجبوری پڑ گئی ادھار لینے کی؟ اس نے دیکھا بھائی میرے پیچھے نون ساکن آ گیا ہے، اور نون ساکن کے بعد جب یا میم نون واو آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کے لیے شرط ہوتی ہے ایک سمبل، ایک شد لگانا، تو ہم نے یہاں پر ایک شد لگا دی، تو یہ عارضی شد ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ادغام کی شد۔ باقی اب دیکھیں یہاں پر طا کے اوپر شد ہے، یہ آپ کا مشدد ہے ایکچوئل، ٹھیک ہے، باللہ یہاں پر یہ آپ کا مشدد ہے، اور واللہ یہ آپ کا مشدد ہے، لیکن یہاں پر یہ جو ہے یہ ادغام کی شد ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ تھا متجانسین۔ پھر آتا ہے متقاربین، قریب المخرج، اس کی مثال جیسے ہمارے پاس آتا ہے قر رب، سورہ اسراء کھول کر دیکھیں گے آیت نمبر 80، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کریم ابھی آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے، یہ ہماری متقاربین کی مثال ہے۔ دیکھیں ہر ایک مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو۔ دیکھیں لام ساکن کے بعد را آ گیا، ہٹاؤ ابھی ان تین اقسام کو، کہو مجھے کہ بھائی اگر را سے پہلے لام ساکن آ جائے تو کیا ادغام پاسبل ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ نون ساکن و تنوین کے بعد جب یا میم نون واو لام اور را آ جائے تب ادغام ہوگا۔ را تو آ رہا ہے، ادغام کا حرف ہے، یرملون میں سے ہے، لیکن یہ آ رہا ہے لام ساکن کے بعد، نہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ لیکن پھر بھی ہم یہاں پر ادغام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ادغام صغیر کی جو ہماری جو تین قسمیں پھر بنتی ہیں وہ ہماری بنتی ہے متقاربین۔ تو یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے، لیکن ادغام کی کون سی قسم؟ ادغام متقاربین، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ہم ادغام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو شد یہاں پر ہے یہ ادغام کی شد ہے، اور یہ جو رب کے اوپر شد ہے یہ اپنا مشدد ہے۔ اسی طریقے سے مدخل صدق، یہاں پر واو کے اوپر شد کی ضرورت نہیں تھی، بھائی یہ مجبور کیوں ہو گیا ادھار لینے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا پیچھے تنوین آ گئی، تو ابھی یہاں پر جو شد ہے یہ آپ کی ادغام کی شد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے اخرجنی مخرج صدق، یہ واو بیچارہ کیوں مجبور ہو گیا شد لینے سے؟ کیونکہ تنوین پیچھے آ رہی ہے، تو یہ بھی آپ کی ادغام کی شد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وجعل لی، لام اور لام، کیا یہ مشدد ہے؟ حالانکہ مشدد ہے، لیکن لام اور لام جو ہے یہ آپ کا مثلین ہے۔ لام ساکن کے بعد لام آ گیا تو اب یہاں پر شد آ گئی، نون ساکن کے بعد لام آ گیا، ادغام تام، ادغام کامل ہوا، لیکن یہاں پر یہ آپ کا ادغام کی شد ہے۔ سلطانا نصیرا، اب یہ جو نصیرہ ہے سلطانا نصیرا، تو اب یہاں پر یہ جو مشدد آ گیا یہ بھی آپ کا ادغام کا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد آپ کا نون آ گیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کے ساتھ ادغام کیا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے سمجھنے ہیں، جو آپ کو یاد رکھنے ہیں، اور اس سے یہ واضح ہوا کہ مشدد کا جو دائرہ ہے نا وہ محدود ہے، اور ادغام کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے۔ مشدد کا دائرہ محدود ہے، لیکن ادغام کا دائرہ کیا ہے؟ وہ آپ کا وسیع ہے، اس میں آپ کو قید نہیں ہے، لیکن مشدد میں قید ہے۔ مشدد میں قید کیا ہے کہ بھائی کہیں پر آپ کا جب آ گیا شد کے ساتھ کوئی تو اس کو ایز اٹ از وہیں پر ادا کرنا ہے، اور ادغام میں آپ دیکھتے ہیں الگ الگ متقاربین ہیں، متجانسین ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہت اچھا، چلیں ہو گیا۔ اب ہمارے پاس آتا ہے تیسری جو قسم ہے وہ ہے ہمارا وقف، یعنی رکنے کے اعتبار سے۔ تو میں یہاں پر لکھوں گا وقف کے اعتبار سے۔ وقف کے اعتبار سے یعنی رکنے کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ دیکھیں مشدد میں فرق یہ ہے کہ مشدد میں صرف دوسرے حرف پر وقف ہو سکتا ہے، صرف دوسرے حرف پر، پہلے پر نہیں، پہلے پر وقف ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فرق کو سمجھنا ہے، اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ وقف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مشدد میں صرف دوسرے حرف پر وقف ہو سکتا ہے، مشدد میں صرف دوسرے حرف پر وقف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے پر وقف ممکن نہیں، پہلے والے پر وقف ممکن ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بھی ایسا مشدد قرآن کے اندر لے آئیں پھر اس کے اوپر آپ وقف کریں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا، جیسے قرآن کے اندر آتا ہے الحق، بتا بھائی یہ مشدد ہے نا، حق ایسے، مجھے بتاؤ جب آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس پر وقف کیسے کریں گے؟ اس کے اندر آپ کا اگر کھول کر لکھیں گے تو یہ ہے ہمارا الحق
बता भाई, क्या आप अलहक को पढ़ते समय यहां पर इसके ऊपर यहां पर वक्फ करेंगे और इस पेश को छोड़ देंगे? तो आप ऐसे पढ़ेंगे अलहक, तो आगे वाला कॉफ पेश को कहां गया? तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पहले वाले पर वक्फ करें। तो मुशद्दद में याद रखिएगा, वक्फ के एतबार से ये जो इसके अंदर फर्क है, मुशद्दद में सिर्फ दूसरे हरफ पर क्या होता है, वक्फ होता है, पहले पर नहीं होता। तो जब भी हम इस तजदीद को अदा करेंगे वक्फ की सूरत में, इसको हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। अल-हक़, अल-हक़। सूरह बकरा के अंदर आता है ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल-हक़, बिल-हक़। तो वहां पर फिर तौ का सिंबल आ जाता है जो आपका वक्फ मुतलक है, तौ का सिंबल, तो आप वहां पर रुकते हैं, तो आप पढ़ते हैं बिल-हक़। अगर कोई पढ़ेगा नज़्ज़लल किताब बिल-हक़, हक़ हक़, तो ये गलती है, ये तजवीद की गलती है, ठीक है। तो आपने पढ़ना है नज़्ज़लल किताब बिल-हक़, फिर आगे आपने कौफ को आगे लेकर जाना है क्योंकि इसके ऊपर शद है, ठीक है। जैसे हमारे पास है, चलिए जी वो आयत यहाँ पर हमें नहीं मिल रही, लेकिन आप इंशाअल्लाह सूरह बकरा खोल कर देखेंगे, सूरह बकरा की आयत नंबर 176 के अंदर आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल-हक़, हक़। तो आप जब यहाँ पर वक्फ करेंगे, क्योंकि आगे तौ का सिंबल आ रहा है, वक्फ मुतलक है, तो जब आप यहाँ पर बिल-हक़ पर रुकेंगे तो आप यहाँ पर कौफ को थोड़ा आगे ले जाएंगे वक्फ की सूरत में, ताकि कौफ के ऊपर जो शद है वो जाहिर हो जाए और सुनने वाले को भी ये पता चले कि भाई इसने जब हक़ पढ़ा तो सुनने वाले को ये पता चले कि भाई हक़ के कौफ के ऊपर तशदीद है। क्लियर होगी बात? तो इसको इंशाल्लाह आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, आप करेंगे बिल-हक़, हक़, तो ये गलती है, ये नाक़िस है। तो आप हक़ करके इस पहले वाले साकिन के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, और इस आगे वाले को छोड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप इसको पढ़ेंगे हक़। या सूरह लहब आप पढ़ते हैं ना, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, व तब। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, कुछ लोग जब सूरह लहब की पहली आयत पढ़ते हैं ना नमाजों के अंदर भी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, व तब, इस तरीके से, ये सही नहीं है। बा के ऊपर जब शद है तो बा की शद को मुकम्मल अदा करना है, फिर वक्फ करना है। तो ये पढ़ा जाएगा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, व तब, व तब, ठीक है। फिर इसमें कलकला भी होता है, ठीक है ना, आला कस्म का, वो भी आपने याद रखना है। तो बात क्लियर होगी, क्योंकि शद वाला हरफ जो है ना वो एक इकाई बन चुका होता है, ठीक है। तो इस हवाले से आपने शद के एतबार से याद रखा। अब आते हैं इदगाम की तरफ। इदगाम में पहले हरफ पर भी वक्फ हो सकता है और दूसरे पर भी वक्फ हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले वाले पे जब करेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, दूसरे वाले पे आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इदगाम में, सॉरी, इदगाम में पहले वाले हरफ पर भी वक्फ कर सकते हैं और दूसरे पर भी। क्या मतलब भाई इसका? इसका मतलब ये है, जैसे हम लिखेंगे मैं यामल, ठीक। जब आप आयत के अंदर ये दो अल्फाज पढ़ेंगे, ये दो कलमात पढ़ेंगे, अगर आप यहां पर रुकेंगे तो आपने पढ़ना है मन, नून को जाहिर करना है, ठीक है ना। पहले हरफ पर भी वक्फ हो सकता है और दूसरे हरफ पर भी वक्फ हो सकता है। तो आप पढ़ेंगे मन, वक्फ कर सकते हैं, ठीक। और फिर आगे आप यामल जब पढ़ेंगे ना वसल के साथ, तो आप पढ़ेंगे मन, मन, और यामल भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं ना वसलन, तो हमने इन दोनों को मिलाकर इदगाम करना होता है माल गुन्ना, जिसको हम इदगाम नाक़िस कहते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप इदगाम में वक्फ करेंगे तो आप पहले वाले हरफ के ऊपर वक्फ इजीली कर सकते हैं, लेकिन मुशद्दद जो होगा उसमें आप कभी भी पहले वाले हरफ पर जो है वक्फ नहीं कर सकते, सिर्फ बाद वाले पे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दोनों सूरतें जायज हैं, ध्यान रखिएगा इस आयत करीमा पर। इदगाम में आप पहले वाले हरफ के ऊपर भी वक्फ कर सकते हैं। वली सुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर व असलना लहु ऐनल क़ित्र
وَمِنَ الْجِنِّ وَمِنَ الْجِنِّ من. فار ایگزامپل آپ اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ من کے بعد آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو آپ ایزلی یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ شروعات کریں گے تو آپ پھر سے کیا کریں گے, اعادہ کریں گے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. تو آپ نے دیکھا نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر ادغام ہو گیا, لیکن آپ پہلے والے حرف کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں, لیکن مشدد میں ایسا کبھی نہیں کیجیے گا, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو آپ اس میں کیا کریں گے, گڑبڑ کریں گے, کیونکہ ادغام میں دونوں حرف جو ہے نا وہ لکھاوٹ میں الگ ہوتے ہیں. مشدد میں ایسا نہیں ہوتا, مشدد میں کمبائن ہوتا ہے, ادغام میں الگ الگ ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ تھا ہمارا تیسرا فرق. چوتھا جو امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے ادائیگی کے اعتبار سے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے ادائیگی کے اعتبار سے فرق. ٹھیک ہے, یہ ہمارا چوتھا ہے, ادائیگی کے اعتبار سے فرق, یعنی آواز اور زور کے اعتبار سے فرق. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ سب سے نازک اور اعلیٰ نقطہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مشدد کی تجدید کو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے, میں یہاں پر لکھوں گا مشدد کی تشدید, کیونکہ اب ادائیگی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا خیال رکھے گا. دیکھیے مشدد کی جو تشدید ہے نا یہ کامل اور بھرپور تشدید ہوتی ہے, اور آواز میں زیادہ زور اور ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے. کس کی؟ مشدد کی تشدید میں آواز میں زیادہ زور بھی ہوتا ہے اور ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ایاک, یہاں ہمارے پاس ہے الرحمن. الرحمن, تو اس یا مشدد اور را مشدد میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی, اس میں ٹھہراؤ بھی ہے اور اس میں کامل بھرپور تشدید بھی ہے اور اس میں زور بھی ہے. آواز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے جب بھی ہم پڑھتے ہیں ایاک, یا کو دیکھیں ایاک تو زور بھی ہے ٹھہراؤ بھی ہے. ایاک ٹھہراؤ کیسے ہے, زور کیسے, ایاک ایاک. الرحمن الرحمن, تو مشدد کی تشدید میں زور بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی ہے. لیکن ادغام کی جو تشدید ہے نا اس میں کیا ہے, وہ نسبتاً ہلکی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ نسبتاً ہلکی ہوتی ہے. کیوں ہلکی ہوتی ہے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے بار بار بتایا, کیونکہ یہ عارضی تشدید ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ عارضی تشدید ہوتی ہے. بہت خوب, تو مشدد کی تشدید آپ کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں, اس میں زور ہوتا ہے. لیکن ادغام کی تشدید میں کیا ہوتا ہے بھائی, یہ نسبتاً ہلکی تشدید ہوتی ہے, کیونکہ یہ عارضی تشدید ہوتی ہے. جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتاتے آ رہا ہوں کہ جو ادغام کی تشدید ہوتی ہے یہ عارضی تشدید ہوتی ہے. اصل میں حرف مشدد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کا مشدد نہیں ہوتا, بلکہ وہ نون ساکن کے بعد جب آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر تشدید لگاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے مثالیں ابھی آپ کو دیں, جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا نون ساکن آ گیا, اب جب یا اس کے بعد آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے شد لگانی ہے. ٹھیک ہے, یا اسی طریقے سے آپ کا دیکھیں گے قل آ گیا, حالانکہ لام ساکن کے بعد اگر آپ کا را آ جائے تو آپ نے شد لگانی ہے, کیونکہ آپ نے متقاربین کو پڑھا ہے. ٹھیک, اگر لام کے بعد فار ایگزامپل یا آ جائے تو آپ کبھی بھی یہاں پر تشدید نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یا سے پہلے نون ساکن و تنوین ہو تب جا کے شد لگتی ہے. حالانکہ لام کے بعد اگر را آ جائے تو یہاں پر پاسبلٹی ہے را کے اوپر شد لگانے کی, عارضی شد, کیونکہ یہاں پر متقاربین کا رول ہو رہا ہے. بات کلیئر ہوگی نہیں ہوگی؟ بہت خوب. تو اسی لیے جو ہے نا اہل تجوید کہتے ہیں کہ تشدید مدغم جو ہے نا وہ تشدید مشدد سے کم درجے کی ہوتی ہے. یعنی ادائیگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, ادائیگی کے اعتبار سے مدغم کی تشدید کچھ کم ہوتی ہے مشدد کی تشدید سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ادغام کی تشدید ہے یہ کم ہوتی ہے کس کے مقابلے میں؟ ہاں, مشدد کے مقابلے میں. اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے.
تو الحمدللہ آج ہم نے ادغام کی تشدید اور مشدد کی تشدید کے اندر یہ جو فرق ہے یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ جان لیے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پورے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر لیجئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.